تشریف لائیں تو نویت سنت الاعتکاف باللہ تعالی، یہ کہنا نہ آئے تو دل میں ارادہ کرنے میں سنت اعتکاف. تو انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ رہے گا کہ کوئی بھی آپ اوراد و وظائف پڑھے نہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر سانس پر 10 ملیارد کرے. حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر 200 مرتبہ درود پڑھا اللہ اس کے 200 سال ملا. اور ایک حدیث پاک میں ہے بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ شخص ہے بڑا گناہ گار جس کی زندگی 200 سالہ تھی، بڑا گناہ گار سیاہ گار بدکار بدنام زمانہ ہے. ایک بال تورات میں نبی پاک صاحب الاولاد سیاح افلاک نام نامی اسم گرامی یعنی حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام لیتا ہے تو شوق و محبت سے جھومتا ہے اور نبی پر درود پاک کرتا ہے. نبی آخر الزمان کا ذکر جو ہے ہر ایک سابق امم کی کتب میں ہے، جتنی پچھلی امتیں گزری ہیں ہر ایک میں نبی کا ذکر ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام شوق و محبت سے چوما درود پڑا مر گیا. لوگوں نے شریعت موسوی پر عمل کرتے ہوئے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے کا شخص تو شریعت موسوی پر عمل کرتے ہوئے اس کے لاشے کو کوڑے کے ڈھیر پر ڈال دیا. بہت برا شخص تھا، بہت برا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو وحی آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ جاؤ میرا ایک دوست ہے وہاں پر ہے، جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں، دیکھتے یہ تو بدنام زمانہ شخص ہے، اسے کون نہیں جانتا. 200 سالہ زندگی میں اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، کوئی اچھا کام نہیں کیا. آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں استفسار کیا. حاطف غیبی سے آواز آئی کہ موسیٰ اس نے میرے پیارے محبوب دانۂ غیوب نبی آخر زمان یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نامی اسم گرامی تورات میں دیکھ کر چوما اور درود پڑھ لیا، لہذا میں نے اس کے تمام گناہ کو اور اس سے اپنے دوستوں میں شامل کر لیا. سبحان اللہ. وہ تو بنی اسرائیل کا شخص ہے، ہم تو امت محمدیہ ہیں. ہم اگر محبت شوق سے نبی کا نام چنیں گے درود پڑھیں گے ہمارا یقین نہیں بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کی مغفرت کرے. اور یہ نبی علیہ کی برکت صلی اللہ علیہ وسلم مبین العربی قریشی ہاشمی مکی مدنی وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ و سلام. حدیث میں صدقہ ترد البلاء، صدقہ بلاؤ کو ٹالتا ہے، صدقہ بری موت کو ٹالتا ہے، صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے، صدقے سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، صدقہ بیماریوں کو دور کرتا ہے، شفا لاتا ہے. صدقہ کرنے والوں کو حضرت صدر الافاضل فخر عواصل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو صدقہ کرتا ہے ایک دانے کے بدلے اللہ اسے 700 دانے عطا کرتا ہے. ایک روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ 700 گنا. اور حدیث میں ایک شخص ہے بڑا پریشان کرنے والا ہے عوام کو، قوم کو. اس کے لیے لوگوں نے مل کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اس کے لیے موت کی دعا کری. موت کی دعا ہو گئی اور سانپ اس کی کپڑوں کی گٹھری میں آ کر بیٹھ گئے، زہریلا اژدہا بیٹھ گیا. اس کو کاٹنا تھا لیکن یہ شخص جب صبح کے وقت نکلتا ہے تو کوئی فقیر ہے، مسکین ہے، اس سے کچھ مانگتا ہے. اس کے پاس 3 روٹی تھی، 1 روٹی دیتا ہے. وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے آسمانی آفت و بلیت سے محفوظ و محفوظ فرما. دوسری روٹی دیتا ہے، وہ کہتا ہے تجھے زمینی آفت و بلیت سے محفوظ و محفوظ فرمائے. وہ خوش ہو کر تیسری روٹی اس کو دے دیتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے اللہ تجھے توبہ کی توفیق عطا فرما. اب جیسے یہ شخص پہنچتا ہے تو اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ دیکھو اس نے ہماری راہ میں صدقہ کیا ہے. وہ سانپ کو وہ فرشتہ انگڑی ڈال کر پکڑ لیتا ہے، انگڑی ڈالتا ہے پکڑ لیتا ہے. وہ کاٹنا چاہتا ہے کاٹ نہیں پاتا ہے. بہرحال جب اللہ نے اس کو پکڑوا دیا، فرشتے نے پکڑ لیا، اب وہ صحیح و سالم کو شخص لوٹ کر آیا. ازدے نے کاٹا نہیں تو اس کی جان بچ گئی، بری موت سے اس کو نجات مل گئی.
جب لوٹ کر آیا تو عیسیٰ روح اللہ کے جو حواریین تھے جنہوں نے شکایتیں کی تھی، انہوں نے دیکھا یار یہ تو صحیح سالم آ گیا. کہا یا عیسیٰ روح اللہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرمایا اس شخص نے اللہ کی راہ میں 3 روٹی صدقہ کر دی ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کی جان کی حفاظت فرمائی ہے، پوری موت سے بچا لیا ہے. اور پھر جب اس شخص کو پتا چلا کہ میں اتنا برا ہوں کہ لوگ میرے مرنے کی دعا کرتے ہیں، مجھے برا سمجھتے ہیں، میں نے لوگوں کو تکلیف دی ہے، لوگوں کے دل کو تکلیف دی ہے، لوگوں کے قلوب کو میں نے زخم دیے ہیں، جب یہ دیکھتا ہے تو وہ بھی توبہ کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب توبہ کی اسے توفیق دیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے بندوں میں شامل کرتا ہے. صدقے نے اس کی جان بھی بچا لی، دنیا میں حفاظت فرمائی، اور صدقے نے ہی اس کو توبہ کی توفیق عطا کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے توبہ کی توفیق دی، وہ تائب ہو گیا اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو گیا. لہٰذا آخرت بھی سمجھ گئی، دنیا بھی سمجھ گئی، صدقہ اس قدر پابند ہے. دوستو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اللہ 70 گنا دنیا میں دے گا، اور کتنا آخرت میں دے گا یہ اللہ جانتا ہے. اور ایک روایت میں نے آپ کو سنا دی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی سنا دیا کہ 700 گنا عطا کرتا ہے. یہ اللہ کی مرضی پر مشیت پہ ہے کس کو کتنا عطا کرے. صدقے میں اخلاص بھی ہوتا ہے. لہٰذا دیکھیے دعوت روحانی کا کام پورے ہندوستان میں انشاءاللہ پھیل چکا ہے، چل رہا ہے. تو آپ سے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، اب بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں، حضور اشرف ملت نے باقاعدہ اس کا شعبہ بنا دیا ہے دعوت روحانی کا. اس میں مبلغین رکھے جائیں گے کیونکہ ایک دو سے کام چلنے والا نہیں. اور آپ کے گاؤں میں اور دیگر آپ کے گاؤں میں تو ماشاءاللہ حضرت خود جو ہے آپ کی اتنی اصلاح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام ائمہ کو ان کا صدقہ عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، سرکار کلام کا صدقہ عطا فرمائے. تو حضرات بہت سارے گاؤں ایسے ہیں، قریہ ایسے ہیں جہاں لوگ گناہوں میں ملوث ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں. کوئی جو ہے جوئے کا عادی ہے، کوئی شراب کا عادی ہے، نشہ عام ہو رہا ہے. تو یہ ہمارا معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے. اگر برائی سے روکنے والے اور نیکی کا حکم دینے والے کم ہوتے گئے یا نہ گئے تو ایک دن معاشرہ اتنا خراب ہو جائے گا. آپ یہ مت سمجھنا کہ میرا بچہ، میری اولاد، میری بیٹی غلط کام نہیں کرتی، پڑوسی کا کرتا ہے میرا کیا جاتا ہے. نہیں، جب کسی جگہ آگ لگتی ہے تو آگ جب اس کے گھر کو جلاتی ہے تو گھر دوسرے کا عزت میں آتا ہے. اس لیے تمام لوگ مل کر اس کے گھر کی آگ ہو جاتے ہیں. دوستو وہ آگ سے آپ کا گھر تباہ ہوتا ہے، لیکن ان چیزوں سے، ان عادتیں خبیثہ سے آپ کی نسلیں برباد ہو جائیں گی، آپ کے گاؤں برباد ہو جائیں گے. اور آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گاؤں میں جو نشیڑی ہوں گے، شرابی ہوں گے، جواری ہوں گے، ان کے گھروں کو آپ دیکھا ہوگا نا، آپ جانتے ہوں گے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سارا معاشرہ جانتا ہے. تو لہٰذا اچھے کا حکم دینا، برائی سے روکنا، دعوت روحانی کو اسی میں مبنی کیا گیا ہے کہ عشق نبی پھیلایا جائے، عشق اہل بیت پھیلایا جائے. کیونکہ بہت سے خوارج جو ہیں اہل بیت کی محبت کو نہیں مانتے، اور رافضی جو ہے صحابہ کی محبت کو نہیں مانتے. تو اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ سے محبت کرتے ہیں. تو اسی پیغام کو عام کیا جائے، سنت نبوی پر کام کیا جائے. تو لہٰذا دعوت روحانی کو آپ تعاون کریں. آج خاص طور سے میں نے اسی لیے یہ بیان کیا ہے آپ کی بارگاہ میں، تعاون کریں. اور ابھی ہو سکے میرے پاس رسید ہے دعوت روحانی کی، آپ ابھی جو ہے تعاون کر دیں. میں مسجد میں ہی بیٹھا ہوں، اس کے علاوہ جو چاہتا ہے میں یہاں بیٹھا ہوں یا آپ کے دیار میں آ جاؤں، آپ تعاون کریں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کا تعاون حضرت شیخ الہند اشرف ملت کی بارگاہ میں پیش کروں گا. ابھی میں جا بھی رہا ہوں کچھ. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے مبلغین رکھنے کی کوشش کی ہے. اس کام کو اگر آگے نہیں بڑھائیں گے، میں نے بتا دیا معاشرہ اگر ہمیں سدھارنا ہے تو انویسٹ کرنا پڑے گا، خرچ کرنا پڑے گا. تو آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اڑا دیں، کون کون تعاون کریں. ایک بار ہاتھ اڑا مسجد میں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ابھی رسید آپ کرنے والے زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں حضور سرکار کلام کے سب کے، ان کی نانا جان، ان کے دادا جان یعنی حسنین، کریمین، شہیدین، عظیمین، طیبین، امامین، ہمامین اور مولا کائنات مشکل کشا علی مرتضیٰ علیہ السلام کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام آفت و بلیات کو دور فرمائے. جو آپ صدقہ دیں اللہ تعالیٰ اس سے دین کا کام کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. اور مبلغین کھڑے ہو جائیں، سالک درویش کھڑے ہو جائیں اور آپ کا پیسہ خالص دین کے کاموں میں لگ جائے، اللہ تعالیٰ سے قبول کرے. تو حضرات آپ کہہ رہے ہوں گے کہ بہت سارے ذمے ہو رہے، ٹھیک ہے، ہو رہے ہیں، بہت سارے خرچے ہو رہے ہیں، ہمارے گھر میں بہت سارے خرچے ہوتے ہیں. ایک دن کھانے نہیں کھاتے، ہم روزانہ کھاتے ہیں، 3 ٹائم کھاتے ہیں. سمجھ لیجیے آپ کو مدرسہ مستقبل بنا بھی پڑ رہا ہے.
آپ کے پیر کامل شاہ کا عرس نہیں ہو رہا، آپ نے سب نے دیا ہوگا، اس سے کوئی مطلب انکار نہیں ہے، لیکن جتنا اللہ کی راہ میں دو گے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں 10 راستوں سے دو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو 100 راستوں سے عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی راہ میں 1 راستے سے دو گے، اللہ 70 راستوں سے عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین سید المرسلین۔ قال المنان والمنان فی آیت القرآن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی العربی القریشی الہاشمی المکی المدنی وعلی آلہ الطیبین والطاہرین وصحبہ اجمعین۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا نبی اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب جمع واسی اللہ لم لا الہ الا اللہ